इस माह रबीउल अव्वल आप देख सकेंगे हसाने मंडी बहाउद्दीन के इंतखाब के लिए मुकाबला महासिन नात, जिसमें शामिल होंगे ज़िला मंडी बहाउद्दीन के अवार्ड याफ्ता सना खान। तो यकम रबीउल अव्वल से देखना न भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ 94 न्यूज़ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो जिसका सनाख़ां दिल फ़ितरत का तकल्लुम, हस्ती के मनाजिर ख़म अब्रू के इशारे, आफ़ाक़ हैं दामन की सबाहत पे तसद्दुक, कदमों के निशान ढूंढते फिरते हैं सितारे, कदमों के निशान ढूंढते फिरते हैं सितारे। नाज़रीन गिरामी, रोज़े अव्वल ही से महताब और आफ़ताब दिन और रात को बर्पा करते चले आ रहे हैं। पानी हमेशा से नशे भी की तरफ बहता है। दिन में सूरज निकलता है तो हरारत भरी रोशनी तकसीम करता है, और रात में चाँद निकलकर चांदनी और अपनी ठंडक से ज़माने को मामूर करता है। फ़ितरत का ये कानून और फ़ितरत का ये उसूल जारी था कि इसी असना में एक बेआबो ग्याह वादी को कायनात के हुस्न व जमाल के हकीकी मानों का मरकज़ बनाने के लिए मुंतखब कर लिया गया। सैयदा आमना सलामुल्लाहि अलैहा की गोद में एक ऐसा वजूद मसऊद और एक ऐसा बाबरकत वजूद आया कि जिससे ज़माना रोशन हो गया और पूरा ज़माना झूम उठा। वो रात जो अपनी जुल्फ़ें बखेर कर तारीकी फैलाती थी और अंधेरा फैलाती थी, जिसके दामन से जुल्मतें बरामद होती थीं, वो रात खैरुम मिन अल्फ़ शहर का नारा लगाकर सामने आ गई। और फिर उसने ज़माने को बताया कि ए रोशनी के मुसाफिरों, ए रोशनी की तरफ जाने वालों, मेरे पास आओ, मुझसे होकर गुज़रोगे तब रोशनी की तरफ जा सकोगे। हज़रत इकबाल ने एक शेर इसी मज़मून में बड़ा ख़ूबसूरत उन्होंने लिखा कि अत्तार हो रूमी हो राज़ी हो ग़ज़ाली, अत्तार हो रूमी हो राज़ी हो ग़ज़ाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। फिर रात ये कहती है कि आओ अपनी नींद को कुर्बान करो, मुझ में जागो और फिर रोशनी की तरफ बढ़ो, तो बहुत जल्द तुम रोशनी तक पहुंच जाओगे। नाज़रीन गिरामी, ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात की वजह से है। और आज जो हम जहाँ बैठे हैं, 94 का स्टूडियो है, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना और महासिन हम गुनगुना रहे हैं, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम भी उस करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर और उस बारगाह में अपनी अक़ीदतें और महब्बतें निछावर कर सकें। मुकाबला महासिन नात के दूसरे राउंड का तीसरा प्रोग्राम आज होने जा रहा है। कुर्सी इंसाफ पर मोहतरम जनाब सैयद फैज़ुल हसन काज़मी साहिब मौजूद हैं, और उनके साथ मंडी बहाउद्दीन की बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ और बड़ी ही प्यारी शख्सियत और मारूफ़ सना खान मोहतरम जनाब हाफिज़ असद शौकत साहिब, वो आज तशरीफ़ फरमा हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। और इधर ग्रुप ए के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अस्मा इम्तियाज़ और फ़रहान तारिक, वो मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी, आज का प्रोग्राम चूँकि नॉकआउट प्रोग्राम है, आज के प्रोग्राम में इन दोनों में से एक पार्टिसिपेंट जो है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफ़ाई कर जाएगा। और दूसरी अहम बात ये है कि आज का प्रोग्राम टास्क प्रोग्राम है। आज इन बच्चों को फ़ारसी में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना करनी पड़ेगी। आइए अपने शुरका की तरफ चलते हैं। तो मुल्तमिस हूँ अस्मा इम्तियाज़ से कि वो अपना कलाम पेश करें। नसीमा
نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن، کہ اے ہوا جب تم بطحا کی طرف سے گزرو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا احوال سنانا۔ بڑی ہی خوبصورت نعت اور بڑا ہی پیارا کلام۔ چلتے ہیں ناظرین گرامی اپنے ججز کی جانب، جی سید فیض الحسن قاسمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء امتیاز نے بڑا خوبصورت پڑھا، حضرت عبدالرحمن جامی آپ کا لکھا کلام اور بڑا معروف ہے۔ پڑھنے کے حوالے سے کہیں کہیں مجھے سر جو ہے وہ ڈگمگاتا ہوا نظر آیا، جیسے اسٹارٹ کا جو لفظ تھا نسیمہ، اس کو پراپر جو جس طرح ادا ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا، یعنی جو آواز کے اندر ویریشن آ رہی تھی وہ سر کے اندر اس وقت محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر آگے جا کے مشرف گرچہ، پہلی دفعہ جب انہوں نے وہ مصرع ادا کیا تب گرچہ میں کچھ تلفظ کے حوالے سے یا پڑھنے کے حوالے سے مجھے مسئلہ نظر آیا، لیکن وہ دوسری دفعہ انہوں نے کور کیا، جب مصرع ریپیٹ کیا تو بالکل درست پڑھا انہوں نے۔ باقی یہ تو کچھ تلفظ کے حوالے سے اور سر کے حوالے سے بات تھی، لیکن اس میں یہ سارے جو احباب آئے ہیں جنہوں نے پڑھنا ہے، فارسی کا ٹاسک جو ہے وہ پورا کرنا ہے، یہ سارے کے سارے اپریسیشن کے لائق ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوتا ہے اور ایسا کبھی نہیں دیکھا ہم نے کہ کہیں پہ بھی پنجابی میں بھی انہوں نے پڑھا تو مقابلوں میں نہیں پڑھا جاتا، تو اس حوالے سے بھی یہ ان کے لیے واقعی ٹاسک تھا۔ ٹائٹل بھی تو بہت بڑا ہے۔ جی بالکل، ٹائٹل بھی واقعی بڑا ہے، اور آج جو انہوں نے فارسی میں پڑھا ہے یہ سارے میری طرف سے تو یہ پاس ہیں، فیل نہیں ہے کسی حوالے سے بھی، لیکن چونکہ تھوڑا بہت کچھ جو کمی نظر آئی ہے وہ بیان کی ہے، باقی یہ سارے ہی جو ہے ان کا جو پڑھنا ہے اس کی یہ قابل تعریف ہیں، ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے۔ بے شک۔ جی محترم جناب حافظ اسد شوکت صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے مجھے شامل ہونے کا موقع دیا ہے، اور جیسا کہ قاسمی صاحب نے فرمایا کہ کیونکہ ٹائٹل بہت بڑا ہے، حسان منڈی بہاؤدین، بالکل، تو یہ یقیناً اسی چیز کا متقاضی ہے کہ تمام جو ایسپیکٹس ہیں نعت کے ان پہ عبور ہو پڑھنے والے کو،
تو البتہ یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس پہ سالوں بعد بھی عبور نہیں کھا جا سکتا. بالکل ایسے سیکھنے کا عمل ہمیشہ سے جاری رہتا ہے. بیٹی نے پڑھا ہے حضرت جامی علیہ الرحمہ کا کلام, تو ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں پڑھا ہے. اور تلفظ کی بات بھی یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو ہم دیکھیں کہ فارسی کو ہم اس کے پورے اسی ایکسنٹ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تو وہ شاید مشکل ہوگا بالکل ایسے سب کے لیے ہی. تو یہی بڑی بات ہے کہ بچوں نے اس کو اٹیمپٹ کیا ہے اور اس کو لے کے آگے چلے ہیں. تو مجھے اوورآل اچھا لگا ان کا پڑھنا ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی. ناظرین گرامی, شاید ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں یہ اپنے پہلے پروگرام میں کچھ نمبر لے کر اس پروگرام میں سے یہاں تشریف رکھتے ہیں. ووٹنگ کے نمبر اور پہلے پروگرام کی ججمنٹ کے نمبر جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں. اسماء امتیاز جو ہیں وہ آج کے پروگرام میں 9.5 نمبر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, اور ان کے ساتھ فرحان طارق جو ہیں وہ 7.04 نمبرز کے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں. تو فرحان بھائی, اب آپ کی باری ہے. غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. جہاں بھی آپ کے پاس نمبر کم ہیں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے اور نعت کو انتہائی اچھے طریقے سے جہاں تک ممکن ہو سکے ویسے پڑھنا ہے. جی آغاز کیجیے. فرسودہ جاں پارا زجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زہجران یا رسول اللہ دلم بے مردہ آوارہ ز عصیان یا رسول اللہ چون سوئے من گزر آری منے مسکین نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول ذکر دا خیش حیرانم سے شد روز عصیانم ذکر دا شد روز عصیانم
پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. ماشاء اللہ جی، بہت خوب فرحان طارق. یہ بھی مولانا عبد الرحمن جامی صاحب ہی کا کلام ہے، تو شاید ایسا ہی ہے، انہی کا کلام ہے. میں ایک اور چیز محسوس کر رہا ہوں، ہم نے پروگرام کیے تھے، تو جن پروگرام میں ہم نے قراء حضرات کو یہاں بلایا تھا، محاسن نعت کے پروگرام، تو ترنم، سر، طرز، یہ تو ہم کچھ بھی پڑھیں تو یہ اس کا ایک لازمی خاصہ ہے. تو جب ہم ان سے تلاوت کلام مجید سن رہے تھے تو وہ مقامات میں پڑھتے تھے، مقام سبا، مقام سیکا، اور کوئی مقام بیات وغیرہ. اور جہاں چونکہ جب گائکی کا میدان ہوتا ہے تو جہاں راگ ہیں پنجابی اردو، جب ہم گائکی میں، تو مجھے ایک اور بات بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ان بچوں نے، آپ کی بات کہ بڑی کاوش ہے ان کی کہ انہوں نے فارسی کلام پڑھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ان سروں میں، جن سروں میں یہ اردو پڑھتے ہیں، فارسی پڑھنے میں بھی ذرا مشکل ہے. یہ بھی مجھے شاید کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے. پر چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب. یہ تو میرا اپنا ایک جو میں نے محسوس کیا وہ تھا، جو فیصلہ ہے وہ تو ججز کے پاس ہے. جی محترم جناب سید فیض الحسن قاسمی صاحب. جی آج فرحان طارق نے بڑا خوبصورت پڑھا ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے تھے نا سر کے حوالے سے، تو جو میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو فارسی کے کلام ہیں وہ زیادہ سر کے اندر پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن جو آپ کو ویک فیل ہوا ہے اس کی ریزن ہے کہ ہم فارسی کلام پڑھتے نہیں ہیں. ہم چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم اردو اور پنجابی کے اندر زیادہ خود کو پڑھ کے اس کے اندر گرپ حاصل کر چکے ہوتے ہیں. صحیح. یعنی جو فارسی کے الفاظ ہیں ان کو ادا کرنا خود ہی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ چیز سر کے اندر آ گئی ہے. ایسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بالکل تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بڑا سر کے اندر لکھا گیا ہے. یعنی اس شاعری کے اندر ترنم اور جو وہ سر کا ہے وہ عنصر زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے. خیر فرحان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. فرحان نے بڑا خوبصورت نبھایا ہے کلام. انہوں نے بھی جامی صاحب کا جو ہے نا وہ منتخب کیا ہے. کہیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ تلفظ کے حوالے سے مسئلہ ہو، سر کہیں نہیں ایسا ویک محسوس ہوا. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں، ہم خود اس چیز کا احساس ہے ہمیں کہ آواز میں تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، اس طرح کی کچھ چیزیں، لیکن ظاہر ہے ان پہ دیکھا جا سکتا ہے. باقی اوورآل کلام اچھا تھا، سر اچھا تھا، اعتماد سے پڑھا. باقی ججز کی ججمنٹ آپ کے سامنے ابھی آ جائیں گی. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جی محترم جناب حافظ اسد شوکت صاحب. فرحان طارق کے حوالے سے میں ایک دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو انہوں نے بھی حضرت جامی علیہ الرحمہ کا کلام انتخاب کیا ہے، تو سب سے پہلی اچیومنٹ تو آپ کی یہ ہے کہ آپ نے کھلے دل سے اس کو قبول کیا ہے، اس چیلنج کو، اور خوبصورت نبھایا ہے. آپ کی پڑھت میں مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ جب آپ نے پہلا انترا کہا ہے تو روٹین میں اس طرح ہونا چاہیے کہ پہلے انترے کے بعد محسوس ہو کہ ابھی دوسرا آئے گا. آپ کے پہلے میں ہی مجھے فیل ہوا کہ شاید اب مصرع ثانی کہا جائے گا اور دی اینڈ. تو وہ تھوڑا سا اس پہ آپ محنت کیجیے. تو سر جو اس کلام کی طرز ہے، وہ جو اس میں رچاؤ آنا چاہیے وہ اس طرح سے مکمل محسوس نہیں ہوا، لیکن اعتماد ماشاءاللہ آپ کا کیونکہ آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھرپور ہے. تلفظ کی بھی کوئی اس طرح سے مین غلطی نہیں ہے، لیکن جس طرح کا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ سے پڑھنے والے سے، تو اس میں تھوڑا سا مجھے کمی محسوس ہوئی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو نبھایا ہے اور چیلنج کو قبول کیا ہے، تو آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں. ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے لہجے کے حوالے سے بات کی تھی نا، تو اس کے جو اشعار ہیں میرا خیال ہے شاید جامی صاحب کے جتنے بھی کلام ہیں وہ سارے بڑے سوز اور اس کے اندر بالکل ایسی ہے، کچھ شک نہیں. بعض دفعہ چیزوں کے الفاظ کو دیکھ کے اس کا سر جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی اس میں فرسودہ، جاں پارا، اس میں سوز والا کلام ہوتا تو زیادہ، یعنی سر ہوتا زیادہ اس کا بنتا. یہ تھوڑا سا اٹھان والا سر آپ نے پکڑا، تو یہ ٹیکنیکلی، لیکن آپ نے اس کو اچھا نبھایا. جو آپ نے سر لیا اس کو اچھے طریقے سے پڑھا. ناظرین گرامی،
मुकाबला हुस्न नात महासिन नात के जो आज का हमारा राउंड है, हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपना कलाम पेश कर चुके। जब तक जजेस नताइज तैयार करते हैं हम अपने पार्टिसिपेंट्स जो हैं इनसे भी बात करेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इन दिनों जो फ़रांस में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखानों का सिलसिला चल रहा है और उन पर जो मज़म्मत जारी है, इस हवाले से नात की ज़रूरत पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्र जब कुफ़ार ने कही तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सराखानों से फरमाया कि आप आएँ और इनका जवाब दें। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो अशार जो हैं, व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा, ये उसी वक़्त कहे गए थे। और आज जो हमारे सना खान करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना कर रहे हैं, ये उसी सिलसिले में और उसी सिलसिले की कड़ी है और वहीं अपना हिस्सा डाल रहे हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताख, जो दरीदा दहन ये सारे काम कर रहे हैं, ये उनका जवाब भी दे रहे हैं। तो इनसे भी बात करेंगे। जी अस्मा इम्तियाज़, आज क्या आप महसूस कर रही हैं? आज अच्छा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह ताला आप बेहतरी वाला मामला फरमाएगा। आप इससे पहले कितने मुकाबला जात जो आपके जहन में है वो आप जीत चुकी हैं? मैं FM मंडी बहाउद्दीन का जो सेट हुआ था कंपटीशन, उसमें मैं विनर थी। इसके अलावा आफाक की तरफ से होते हैं हर साल कंपटीशन, तो उसमें मैंने 2 साल विन किया था। सही। तो इसके बाद मांगट में हुआ था ज़िला लेवल का कंपटीशन, वो मैंने माशाल्लाह विन किया था। सही। इसके बाद हमारे फालिया में जो होते हैं कंपटीशन नात वगैरह के, वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे मैंने विन किए। सही। तो कॉलेज में अब हमारा मुकाबला हो रहा है। लास्ट ईयर मैं जीती थी, अब इस साल कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? मैं सेकेंड ईयर में आप पढ़ती हैं। सही। और अमूमन मुकाबला जात में आप कौन सी नात पढ़ती हैं? कोई एक ही कलाम है जिसकी आपने मुकाबला जात के लिए तैयारी की हुई है या मुख्तलिफ कलाम है जो आप पढ़ती हैं? एक कलाम तो जो मैं शुरू से पढ़ती आ रही हूँ, मैंने स्टार्ट पढ़ा था दो शार को बांधो जा रे जा जा है चेहरा। आज उसके भी 2 अशार एक बार फिर सुना दें। तो शाहे खूबा तो जाने जाना, तो शाहे खूबा तो जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, सुभान अल्लाह। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और फरहान तारिक, आज आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आप किस जगह पर खड़े हैं? क्या आप समझते हैं कि आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। सही। और आप मुकाबला जात में जो आपने इससे पहले जीते हैं, कौन सा कलाम ज़्यादा पढ़ते हैं? कोई एक ही कलाम है या मुख्तलिफ कलाम? काफ़ी सारे कलाम हैं, लेकिन अच्छा, सबसे ज़्यादा आप कौन सा कलाम पढ़ते हैं? जो मुनव्वर है ये दिल लगा रहे हैं, वो आपने पढ़ा था? FM पे पढ़ा था सीजन। नहीं, यहाँ जो महासिन नात का प्रोग्राम था पहला, उसमें आपने पढ़ा? उसके 2 अशार सुनाए आज। ये दिल हीरा हो जैसे यूं मुनव्वर
ہیرا ہو جیسے اس کے اندر کوئی مادہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہیں یہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور انتہائی اچھے طریقے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن یہ چونکہ بہت بڑا اعزاز ہے حسان منڈی بہاؤالدین کے لیے مقابلہ محاسن نعت ہو رہا ہے، تو یہاں انہیں مختلف ٹاسک دیے گئے ہیں جو کہ آج سے پہلے جیسے شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے نہ کہیں دیکھا نہ کہیں سنا، تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ میں سے ایک نے چونکہ آگے جانا ہے اور ایک جو ہے وہ رہ جائے گا، تو آپ میں سے دل کسی نے چھوٹا نہیں کرنا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خوان ہیں اور یہی آپ کی پہچان ہے۔ تو جی نتائج کی طرف چلتے ہیں۔ فرحان طارق، اسماء امتیاز، اسماء امتیاز آپ کو اگلے راؤنڈ کے لیے چن لیا گیا ہے، آپ کو مبارک ہو، اور فرحان طارق آپ کو بھی مبارک ہو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا آپ نے بہت اچھے طریقے سے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا یہ سفر جو ہے وہ یوں ہی چلتا رہے اور آپ آگے بڑھتے رہیں۔ ناظرین گرامی، مقابلہ محاسن نعت کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مرزا حسن بلال، ہمارے محترم ججز صاحبان اور پارٹیسپینٹس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اس ماہ ربیع الاول آپ دیکھ سکیں گے حسان منڈی بہاؤالدین کے انتخاب کے لیے مقابلہ محاسن نعت، جس میں شامل ہوں گے ضلع منڈی بہاؤالدین کے ایوارڈ یافتہ ثنا خوان۔ تو یکم ربیع الاول سے دیکھنا نہ بھولیے، صرف اور صرف 94 نیوز پر۔ پاک ایجوکیشن ہاؤس، کشادہ بلڈنگ، ہوادار کمرے، بجلی نہ ہونے کی صورت میں جنریٹر کی سہولت، ای ایجوکیشن سسٹم، پلے گروپ تنہم، داخلہ جاری ہے۔ رابطہ نمبر 0313763472، منشی محلہ چوک، منڈی بہاؤالدین۔ افضل پینٹ اینڈ ٹائل سٹور، ہر قسم کے پینٹ اور ٹائل کا بہترین مرکز، پروپرائٹر حاجی انصر جاوید۔ رابطہ نمبر 032177559596، بھالیا روڈ، منڈی بہاؤالدین۔ کیا آپ اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے ایک اچھے پینٹ کی تلاش میں ہیں؟ تو آئیے اور ہمارا ساتھ بن جائیے۔ ہم گھروں کو سجاتے ہیں رنگوں سے اور ساتھ نبھاتے ہیں زندگی بھر کا۔ سپر لیک پینٹس، رنگوں کے شیڈز کی وسیع تر رینج کے ساتھ ہمارے رنگ خوبصورتی اور معیار میں سب سے آگے، ایک بار لگے تو سالوں تک چلے۔ برٹش سٹینڈرڈ کے عین مطابق انڈسٹریل پینٹ میں سب سے مشہور نام سپر لیک پینٹس، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں رنگوں کا بادشاہ۔
बिलाल पेंट हाउस, नस्ट टोटल पंप, भालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन, 0546 500 851।